دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی ایمان افروز کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، خاتون خانہ کو، گھروں کی بنیاد اور اکائی کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آسان اور عام فہم انداز میں پہنچایا جا سکے۔ اس مقصد کے تحت ہم ایک موضوع سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کی کالز کو بھی ویلکم کیا جاتا ہے، آپ براہ راست اس پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ عالمات آن دی سیٹ، آن دی اسٹوڈیوز موجود ہوتی ہیں اور آن دی پر براہ راست ہماری رہنمائی مفتی صاحب فرماتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اسی کی اگلی کڑی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کھانے پینے کے احکام کے تعلق سے۔ کھانا پینا جناب مباح عمل ہے، فطری تقاضا ہے، بنا کھائے رہا نہیں جا سکتا۔ اب کھا تو سبھی رہے ہیں، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اور دین اسلام which is a complete code of life، زندگی گزارنے کے تمام طریقے، یعنی جس طریقے پہ آپ کو رہنمائی چاہیے، گائیڈنس چاہیے، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ اس پہ مکمل رہنمائی موجود ہے۔ تو اگر بات ہو ٹیبل مینرز کی، بات ہو کھانے پینے کی اور کھانے پینے کے آداب کے باب میں، سنتوں کے باب میں، یا کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو شریعت مکمل رہنمائی کرتی ہے جناب۔ اور اس تعلق سے ہم پروگرامز کر رہے ہیں اور آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہمارے لیے مکمل رہنما ہے، یعنی ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، شائستگی کے ساتھ دھیمی یعنی گفتگو کرتی ہیں اور اسٹڈی کے ساتھ آتی ہیں، عالمہ حفصہ ریاض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفصہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جس میں مباح کام بھی پھر ثواب اس پہ اس کا ترتب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، یہ دین ہے ہی بہت پیارا نا، تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آج کی دوسری مہمان اسکالر، آپ بھی ماشاءاللہ خوش بیان ہیں، خوش گفتار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، بارہا ہمارے پروگرام میں آپ آئی ہیں اور ہم آج بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عالمہ عالیہ شارق موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علی، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں۔ اور جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ گاہے گاہے ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، یعنی ان ایوری ایپیسوڈ، اور ویسے بھی جب بھی ہم آن ایئر آف ایئر آپ ہمارے لیے رہنما ہیں۔ آپ کے سم بڑھیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں پہلے سوال شامل کیا جائے۔ بہت زیادہ کھانا کھانا اور اوور ایٹنگ کر لینا، بسیار خوری کر لینا، ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا، حکم شرع کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں، اتنا زیادہ کھانا کھانا جس سے طبیعت خراب ہو جائے، بد ہضمی ہو یا وامٹنگز وغیرہ ہوں، تو اس کی تو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا۔ اسراف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنا کہ ان سے نہ ہی کوئی دینی فائدہ حاصل ہو، نہ ہی کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو۔ اب اگر ہم اتنا زیادہ کھانا کھا رہے ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے، تو اس سے نہ تو ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی دینی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا یہ اسراف ہے، اور اس سے بچنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جی لہٰذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے پینے کے معاملات ہوں یا اس سے ہٹ کے دیگر معاملات ہوں، ان میں اسراف سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ جی البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص مقصد سے زیادہ کھانا کھا رہا ہے، جیسے روزہ رکھنا ہے تو سحری میں زیادہ کھانا کھا لیا اس نیت سے کہ پورا دن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں گا، دیگر معمولات زندگی آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکوں گا، یا کسی شخص کو نوافل کی کثرت کرنی ہے اور وہ اس نیت سے زیادہ کھانا کھا رہا ہے کہ وہ بغیر تھکاوٹ محسوس کیے، بغیر کمزوری محسوس کیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، نوافل کی کثرت کرے گا، تو اس کی اجازت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، اور جب نیت اچھی ہوگی تو اس پر ڈیفینیٹلی ثواب کا ترتب بھی ہوگا۔ صحیح، یوں ہی اگر مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور گمان یہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ روک لیں گے تو مہمان بھی صحیح طریقے سے کمفرٹیبل ہو کے کھانا نہیں کھا سکے گا، تو اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ آپ تھوڑا زیادہ کھانا کھا لیں، یہ اسراف کے زمرے میں بھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ عالیہ شارق۔ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت نبوی ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت مطہرہ نے جیسے ایک آپ نے ابھی بیان کیا کہ کوڈ آف لائف ہے، اسی طریقے سے چھوٹی سی سنت کے حوالے سے ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں جیسے شہد یا کھجور وغیرہ یہ چیزیں آپ کو پسند تھیں۔ ساتھ ساتھ حضرت اکراش بن ذویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ بات بھی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد آپ نے کھجور بھی تناول فرمائی۔ جہاں تک اگر ہم متعدد احادیث کریمہ کی طرف نظر کرتے ہیں تو مطلقاً یعنی جنرلی یہ تو پتہ چلتا ہے کہ میٹھا پسند تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن خاص کر کے یہ کہنا کہ ہر کھانے کے بعد یعنی اگر آپ دن میں 3 دفعہ کھا رہے ہیں تو 3 دفعہ آپ نے جو ہے میٹھا کھایا، تو اس حوالے سے ایسا نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال مزاج پسند تھے، آپ ہر چیز میں اعتدال کرتے تھے، یعنی اگر آپ کو میٹھا پسند تھا، آپ تناول کرتے تھے کچھ میٹھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت یا جب موقع ملے تب، بلکہ جب دل چاہا اس وقت آپ نے تناول فرما لیا۔ بالکل ایسے ہی کہ اگر آج کل ہم دیکھیں بہت زیادہ میٹھا پسند کیا جاتا ہے، عموماً ہمارے پاس بچوں میں بھی بڑوں میں بھی۔ اب ایسا ہے کہ اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے جس کو اگر ہم جنرلی بولیں تو جس بندے کو شوگر ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ سن لیتے ہیں بات کہ بھائی میٹھا کھانا سنت ہے، اور وہ ہر کھانے کے بعد یہ سمجھ کر کہ سنت ہے تو کھائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا، آپ سنت پر عمل کریں، بالکل میٹھا کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ کھائیں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کھا لیں۔ ساتھ ساتھ ایک اضافی پہلو خاص کر کے خواتین جن کے بچے ہوتے ہیں یا جن کے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ یہ کہ آج کل میٹھے بسکٹس، کیکس، آئس کریم، یہ جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں یہ پسند ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اتباع سنت کے لیے ان کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں، کچھ میٹھا دیتے ہیں، تو آپ ان کو یہ بات بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تاکہ ان کی ابتدا ہی سے ان کے دل میں محبت رسول پیدا ہو جائے۔ یعنی خلاصتاً یہ کہ اگر آپ میٹھا کھانا چاہتے ہیں اور سنت سمجھ کر کھاتے ہیں تو بالکل وہ آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا، لیکن اس کو اپنے اوپر لازم سمجھ کر یا اپنے آپ کو بالکل پابند کر لینا کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، ایسا کرنا سنت مبارکہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عالمہ عالیہ شارق آپ کا۔ اور اس وقت میں دین اور خواتین میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ اللہم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन और ख़वातीन में आपका खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं उसवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की रोशनी में खाने पीने के आदाब और अहकाम। और आप बराह रास्त कॉल्स के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे मेंटोर, हमारे शेख, हमारे बड़े फैज़ बख्श, फैज़ गुस्तर, फैज़ रसां, उस्ताज़ुल उलमा, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद आहसन नवीद ख़ान नियाज़ी दामद फ़ुयूदुहुम तशरीफ़ फरमा हैं। ऑन बी पर सलाम अर्ज़ कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाजी हुमायूं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह आपका साया आतिफ़त दराज फरमाए। आपकी इजाज़त से मैं आप ही की समत कमेंट्स के लिए आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि दो सवाल जो ब्रेक से कबल मैंने आलिमात से किए हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाना, ओवर ईटिंग करना, बिस्यार खोरी करना, इसका क्या हुक्म शरअ है और क्या हर खाने के बाद मीठा खाना हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारक वसल्लम। देखिए, जहाँ तक बिस्यार खोरी की बात है तो देखिए आपने ख़ुद अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ईटिंग और ओवर ईटिंग। अब देखें, वैसे भी जब हम ये ओवर कह के कहते हैं ना, तो ओवर कह के इंग्लिश में जिन अल्फाज को हम अदा करते हैं तो उसमें वैसे ही कहीं ना कहीं मनफी मफ़हूम मौजूद होता है, मजम्मत का कोई ना कोई पहलू मौजूद होता है। जैसे हम कहते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंट है, हम कहते हैं ओवर ईटिंग है, हम कहते हैं ओवर स्मार्ट है, ये और कोई बात कहते हैं तो कहते हैं ये ओवर हो रहा है। तो मतलब ये ख़ुद जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ ही इस बात का मुशइर है, यानी शऊर दिला रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो बिस्यार खोरी अच्छी चीज़ नहीं है, ओवर ईटिंग अच्छी चीज़ नहीं है, ज़्यादा खाना अच्छी चीज़ नहीं है। बंदा दुनिया में सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आया, खाना हमारी तभी ज़रूरियात में से है, तो वो ज़रूरत के मुताबिक हो तो अच्छा है। इस तरह बहुत ज़्यादा खाना खाना ये पसंदीदा नहीं है, नापसंदीदा है। वैसे भी देखें, जब बंदा बहुत ज़्यादा खाता है तो बहुत ज़्यादा खाने पीने की वजह से तबीयत में सुस्ती आती है, खुमार चढ़ता है, आदमी इबादत नहीं कर सकता और जो ज़रूरी काम हैं जो उसके ज़िम्मे हैं उनकी अदाई में रुकावट होती है, सुस्ती पैदा होती है, फिर बंदा बीमार भी होता है। देखें, बहुत सी बीमारियां जो है वो मैदे के साथ लिंक अप हैं और मैदे की ख़राबी का एक बड़ा सबब जो है ये बिस्यार खोरी है, ये ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, अपने आप को ख़राबी से बचाना, बुराई से बचाना, बीमारी से बचाना, ये भी हम पे लाजिम है। और ये जिस्म भी हमारे पास अल्लाह की अमानत है, तो इसका ख़्याल रखना, हिफ्ज़ सेहत, ये भी हम पर लाजिम है। तो ऐसी चीज़ों से बचना हम पर लाजिम है कि जो हमारी सेहत की ख़राबी का बायस बने, जो बीमारी का बायस बने, चाहे जो है उनका ताल्लुक़ फ़िज़िकल हेल्थ के साथ हो, चाहे ताल्लुक़ मेंटल हेल्थ के साथ हो। फ़िज़िकल हेल्थ का भी हमने ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ का भी हमने ख्याल रखना है, और उसमें जो डिज़ीज़ का सबब, बीमारी का सबब जो चीज़ें बनती हैं उनसे बचना भी हम पर लाजिम है। अब आ जाइए इस बात की तरफ कि अगर कभी कभार कोई ज़्यादा खा लेता है तो ज़्यादा खाना जो है ये गुनाह है या नहीं, इस पर कोई ये कहेंगे किसी ने नाजायज़ काम किया, गलत काम किया। तो देखें, वैसे ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने ज़्यादा खाया तो फ़ी नफ्स ही तो ये मुबाह है। लेकिन जिस वक्त अगर उसने इतना ज़्यादा खा लिया कि अब वो खाना वो हद्दे ज़रर तक है, यानी वो वाकई बंदे को बीमार करने वाला है, उससे मैदा ख़राब होगा, पता है कि इससे तबीयत ख़राब होगी, और फिर भी उसने जो है वो डट के खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, पता है तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर भी खाए जा रहा है, तो फिर अब जो है ज़रूर इस पे इस बात का इतलाक़ होगा कि ये इसने नाजायज़ किया है, ये जायज़ नहीं था। इसी तरह जब पता है कि इतना ज़्यादा अब पेट भर गया और उसके बाद भी खा रहे हैं सैर होकर, और अब पता है कि अभी अगर और ज़्यादा खाऊंगा तो बिल्कुल तबीयत में ऐसी सुस्ती आ जाएगी कि मैं फ़र्ज़ भी अदा नहीं कर पाऊँगा, चाहे वो फ़र्ज़ जो है वो इबादत का हो या इबादत के अलावा और जो बंदे की ड्यूटीज़ होती हैं, जो ज़रूरियात हैं, जो उस पर लाजिम है, वो अगर पता है कि मैं ये लाजिम जो मेरे ऊपर शरअन जो चीज़ लाजिम है वो मैं अदा नहीं कर पाऊँगा अब तो इसके बावजूद अगर वो ऐसा करता है तो अब ये कहा जाएगा कि ये इसने नाजायज़ किया, ये इसे नहीं करना चाहिए था, तो अब ये उस पर तौबा भी करेगा। वैसे भी देखें जाए वो सलामती इसी के अंदर है कि बंदा जितना कम खाता है उतना ही बचा रहता है, उतना फ़िट भी रहता है। रोज़े देखें, रोज़ों के कैसे फ़वाइद हैं, रोज़े से हटकर खाली फाका उसके कितने फ़वाइद हैं।
डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं, बल्कि शुरू से ही हुक्मा ये कहते आए, जो दानिश्वर लोग हैं वो शुरू से ये बोलते हैं कि सलामती के 3 उसूल हैं, तकलील कलाम, तकलील ताम, तकलील मनाम, यानी कम खाना, कम बोलना, कम सोना। ये तीनों चीज़ें जो है वो इंसान की सलामती में एक बुनियादी रोल प्ले करती हैं। तो ये इंसान की सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, दिमागी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गई बात जो है वो बिस्यार खोरी के हवाले से। दूसरी बात जो है वो खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है या नहीं। देखें, ये बात तो तयशुदा है कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मीठा पसंद था। आप जो है मीठी चीज़ें शौक़ से तनावुल फरमाते थे। इस बात का जिक्र बाकायदा हदीस तैयबा में मौजूद है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा। हलवा भी अरबी में मीठी चीज़ को कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मीठी चीज़ को पसंद फरमाते थे। तो मीठा खाना मुतलकन ये तो सुन्नत है, लेकिन रह गई ये बात कि खाने के बाद जो है वो मीठा खाना सुन्नत है या नहीं। तो देखें, खाने के बाद मीठा खाना, इसे सुन्नत करार देना दुरुस्त नहीं है, इसे हम सुन्नत नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि सुन्नत करार देने के लिए ताअद्दुद दरकार होता है कि कोई फ़ेल हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया हो तो उस पर सुन्नत का इतलाक़ होता है। कोई फ़ेल आप अलैहिस्सलाम ने एक बार किया हो या 2 बार किया हो या 3 बार किया हो तो बाकायदा इसकी तसरीहात मौजूद हैं उसूल की कुतुब में। उसूल फ़िक़्ह में बाकायदा ये बात बहस की जाती है कि जो सुन्नत है किसी चीज़ को करार देना, उसके लिए ताअद्दुद दरकार है। चंद बार का फ़ेल, इक्का दुक्का, 1 बार 2 बार या 3 बार का फ़ेल जो है अगर नबी पाक से साबित भी हो जाए तो उससे जवाज़ तो साबित होता है, लेकिन उस पर सुन्नत का इतलाक़ नहीं होता। तो ऐसी जो है वो, चूँकि ये भी बाज़ हदीस में आया, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, जामे तिरमिज़ी की, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खाने के बाद खजूर तनावुल फरमाई 1 बार। तो 1 बार का ये फ़ेल आपका साबित है, तो लिहाजा इससे जवाज़ तो साबित होता है कि ठीक है कि खाना जो है वो खाने के बाद अगर कोई मीठी चीज़ खा लेता है तो ये जायज़ है और नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी साबित है। लेकिन इसे सुन्नत करार दिया जा सकता है? नहीं, तो सुन्नत करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वैसे भी सुन्नत का माना ही ये होता है तरीक़तुन मसलूक़तुन फ़िद्दीन, वो तरीक़ा जो राइज हो दीन में। तो तरीक़ा, वो लफ्ज़ ही बता रहा है कि तरीक़ा तभी कहा जाता है जब बार बार किया जाए। जब कोई चीज़ बार बार की जाए, कसरत से की जाए, तो उसे कहा जाता है तरीक़ा। अगर 1 बार किया हो या 2 बार किया हो तो उसे तरीक़ा नहीं कहा जाता, तो इसलिए उस पर सुन्नत का इतलाक़ नहीं होता। तो अब खाने के बाद जो मीठा है अगर किसी ने खा लिया तो ठीक है, जायज़ है, कोई इसमें गुनाह की बात तो नहीं है। वैसे भी ये उमूर आदिया में से है, उमूर ताबुदिया से तो इसका ताल्लुक़ ही नहीं है, वैसे भी जायज़ था। लेकिन जो है इसको सुन्नत करार देना ये दुरुस्त नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से ताअद्दुद साबित नहीं है। इसका इक्का दुक्का साबित है, वो हदीस में मौजूद है, लेकिन ताअद्दुद नहीं है। मेरे ख्याल में कॉल है। अस्सलामु अलैकुम, एक कॉल शामिल कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, और बहन आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। मैं आपकी समझाऊँगी। और आलिमा हफ्सा रियाज, मुझे ये बताइए, क्या दोपहर के खाने के बाद सोना, आराम करना थोड़ी देर का कैलूला, या रात के खाने के बाद, यानी या नहीं बल्कि और रात के खाने के बाद चहलकदमी करना, टहलना या वॉक करना, इसका क्या हुक्म शरई? क्या ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखिए, दोपहर के खाने के बाद सोना, जिसे हम कैलूला भी कहते हैं, ये सुन्नत मुबारका है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल और फ़ेल दोनों से साबित है। जी। एक रिवायत में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दिन के सोने के ज़रिए रात की इबादत पर, रात के क़याम पर क़ुव्वत हासिल करो। सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान का भी ये मामूल था कि वो दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम फरमाया करते थे। और अगर हम देखें तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत में हमें हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी पोशीदा होती है। साइंटिफिकली भी अगर देखें तो जब हम कैलूला करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी फिर इस काबिल होती है कि वो दोपहर से लेकर रात तक के सारे कामकाज बआसानी सर अंजाम दे सके। इसीलिए इसे पावर नैप कहा जाता है। और रिसर्च से भी ये बात साबित है कि जो लोग आदत बनाते हैं कैलूला करने की, उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं एज़ कम्पेयर टू देम के जो दोपहर में कैलूला नहीं करते। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम।
جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو. جی آسمہ بشیر مخاطب ہوں جنگ سے. تین سوال ہیں میرے. آسمہ بشیر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی کیجیے. جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کسی کے منہ سے غلطی سے کفریہ کلمے نکل گئے, مطلب اس نے حضور پاک کو معاذ اللہ کا بھائی کہہ دیا, استغفر اللہ. تو پھر فوری اس نے توبہ بھی کی, جی کلمہ توحید دہرایا کہ اللہ تو ایک ہے, مجھے معاف کر دے. ہیلو. استغفر اللہ. جی جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال نوٹ کیا. دوسرا سوال کیا ہے؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے سیکنڈ ہینڈ سامان لیا استعمال شدہ, اس میں ایک اضافی چیز آ گئی, تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اضافی چیز جو آئی ہے یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا, ہم نے تو پوچھا تھا بھی آپ چیک کر لیں, انہوں نے چیک کر لی تھی, تو اب استعمال کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ, جی تیسرا یہ کہ کسی نے ٹوپی اٹھا لی ہوٹل سے, پسند آئی, تو وہ کام کرتے تھے وہاں پہ, اب وہ توبہ کرتے ہیں کہ میں نے چوری کی, غلط کیا, میں استعمال کروں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. ان کا کہنا ہے کہ میں مسجد میں رکھوں تو وہاں سے بھی چوری ہو جائے گی, کبھی گھر رکھتے ہیں کبھی نماز پڑھتے ہیں اسی ٹوپی کے ساتھ, کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آسمہ بشیر, آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں, انشاءاللہ آپ آخری سیگمنٹ میں دیکھیے گا مفتی صاحب سے میں یہ تینوں سوالات لوں گی. جی آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی. جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو لوگ قیلولہ کرتے ہیں, عادت بناتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کی, ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت کی نیت سے دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے کی عادت بنائیں, تاکہ دنیاوی اور اخروی دونوں فوائد حاصل ہوں. صحیح. اور جہاں تک بات رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے کی ہے, تو اس کے سنت ہونے کی صراحت ہمیں کتب حدیث میں نہیں ملتی, لہٰذا بغیر ثبوت کے ہم اسے سنت قرار نہیں دے سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنی چاہیے اگرچہ 100 قدم ہی ہو, اور بعض متاخرین نے یہ لکھا ہے کہ 40 قدم چہل قدمی کرنا مستحسن ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو واک اٹ سیلف ہی ایک بہت اچھا عمل ہے ہماری باڈی کے لیے. تو اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی اسے امپلیمنٹ کریں گے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, ممانعت نہیں ہے. اگر رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہیں تو بالکل جائز اور مباح کام ہے, لیکن اسے سنت قرار دینا, سنت سمجھنا یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ کی سمجھ آؤں گی عالمہ عالیہ شارق. کھانا سامنے ہو اور وقت نماز ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس مسئلے کا تعلق نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے حوالے سے ہے کہ خشوع و خضوع ہے یا خلل واقع ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرت الطعام, کہ اگر سامنے کھانا تمہارے پیش کر دیا جائے تو نماز نہیں ہے. اب اس کی کچھ صورتیں ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کھانا آ جاتا ہے اور آپ وقت دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وقت باقی ہے نماز کا, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بھوک کی شدت بھی ہے, اور اگر ابھی کھانا نہیں کھایا تو اگر نماز ادا بھی کرتے ہیں تو بار بار بھوک کی شدت کی طرف دھیان جائے گا, جس کی وجہ سے نماز کے اندر خلل واقع ہوگا, خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوگا. تو اس صورت میں فرمایا یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر نماز کے اندر خشوع و خضوع میں خلل ہو اور نماز کا وقت بھی باقی ہو اور سامنے کھانا آ جائے تو اس صورت میں آپ پہلے کھانا کھائیں گے, پھر نماز ادا کریں گے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو بھوک کی شدت بھی ہے لیکن نماز کا وقت باقی نہیں ہے, نماز کا وقت تھوڑا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کھانا کھایا یا کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ 10-15 منٹ گزریں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا. صحیح ہے. تو اس صورت میں آپ پہلے نماز پڑھیں گے پھر کھانا کھائیں گے. صحیح ہے. اسی طریقے سے اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کا وقت کم ہے لیکن اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو بالکل آپ کو اینڈ میں جلدی میں نماز پڑھنی پڑے گی. تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ آپ 1-2 نوالے لے لیں گے اور پھر نماز ادا کریں گے, تاکہ جو نماز کا خشوع و خضوع وہ برقرار رہے اور آپ کو جو بھوک کی شدت ہے اس میں ذرا کمی آ جائے, تاکہ ایک توازن اور ایک اعتدال والی جو صورت ابھی بیان کی وہ باقی رہے. یعنی کہ آپ نے اگر کھانا آ جاتا ہے, نماز کا وقت باقی ہے تو پھر آپ کھانا کھا لیں گے, لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو اس صورت میں آپ اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی حدیث مبارکہ میں تو ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی پہلے کھانا کھانا ہے, بلکہ آپ نے پہلے نماز پڑھنی ہے پھر آپ نے کھانا کھانا ہے. اسی طریقے سے اگر جلد بازی میں نماز ادا کرنی پڑیں گی تو تھوڑا بہت کھا کے پھر نماز ادا کر لیں,
یعنی آپ کو دین کا بھی دھیان رکھنا ہے اور اپنی جو آپ کی جسمانی طبیعت ہے اس کا بھی اس کا خیال بھی دھیان رکھنا ہے. بریک لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے کھانے پینے کے احکام کے تعلق سے. آپ کالز کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں. عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں. آن بھی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. انہی کی سمجھ بڑھ رہی ہوں. حضرت صاحب بریک سے قبل عالمات سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا دوپہر کے کھانے کے بعد سونا حضور جان عالم کی سنت ہے؟ اس پہ بہنوں نے کلام کیا. اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا، اس بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ اور کھانا سامنے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ آپ رہنمائی فرمائیں گے. دیکھیں کھانا جو ہے وہ سامنے ہو اور نماز کی جہاں تک بات ہے تو اس میں اگر عام طور پر جو ہے وہ یہ صورت زیادہ اس لیے درپیش نہیں آتی کہ نماز کا وقت جو ہے وہ خواتین کے لیے تو ویسے ہی وہ جماعت کا تصور تو ہے نہیں، ٹائم کھلا ہوتا ہے، کسی بھی وقت وہ نماز پڑھ سکتی ہیں. تو اگر جو ہے وہ نماز کا وقت ہے ابھی باقی اور وہ کھانا کھاتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا کھا لیں، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھیں. اور اگر جو ہے وہ بھوک لگ رہی ہے تو ایسی صورت میں تو ویسے ہی بھوک چمکی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں جب پتہ ہے کہ نماز میں جو ہے وہ دل لگا رہے گا کھانے کی طرف اور ابھی نماز کا وقت باقی ہے تو پھر تو جو ہے وہ کھانا جو ہے یہ مقدم ہے، کھانا ہی کھایا جائے، نماز بعد میں پڑھی جائے، کیونکہ نماز قضا ہونے کا اندیشہ تو ہے نہیں، ابھی ٹائم ہے نماز میں. تو جب تک نماز کا ٹائم ہو اس وقت تک کھانے کو مقدم کیا جا سکتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ جہاں فقہاء تصریح فرماتے ہیں کہ اگر ایسی حاجت ہو کہ دل نماز میں اسی طرف مستقل لگا رہے گا، مخل بالخشوع ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کراہت کا اطلاق فقہاء کرتے ہیں. اور پھر بعض فقہاء نے تو اس کی بھی صراحت کر رکھی ہے کہ وہ کراہت تحریمیہ ہے، یعنی ناجائز ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. تو یعنی اگر ایک بندے کو سخت بھوک لگی ہے، بھوک چمکی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، تیار ہے اور نماز میں بھی کافی وقت باقی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور نماز میں کھانے کا ہی سوچتا رہتا ہے، دل ادھر ہی لگا ہوا ہے، تو اس کا ایسا کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یعنی ایسا کرنے سے وہ گناہ گار ہوگا. نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنے سے وہ گناہ گار ہوگا. تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے. اب یہ زیادہ مسئلہ درپیش آتا ہے مردوں کو اس وجہ سے کہ مردوں پر جماعت واجب ہے. جب کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جماعت واجب ہے. اب جماعت کا وقت ہو گیا اور ادھر جو ہے وہ کھانا بھی تیار ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو اب جو ہے وہ کیا کریں؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر بھوک چمکی ہوئی ہے، تیز بھوک ہے اور جماعت کا وقت ہو گیا ہے، جماعت تیار ہو گئی ہے، تو اس صورت میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں. جماعت کو چھوڑ دے، کھانا کھا لے اور بعد میں نماز پڑھ لے، کیونکہ ترک جماعت کے جو آزار بیان کیے گئے ہیں، جن آزار کی بنا پر، جن امور کی بنا پر جماعت مرد ترک کر سکتا ہے، ان میں اس کی صراحت بھی باقاعدہ فقہاء نے فرمائی ہے اور احادیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے. لہذا اگر جو ہے وہ جماعت تیار ہے اور ادھر کھانا بھی تیار ہے تو اگر بھوک چمکی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھائے، جماعت اسے معاف ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ایسا ہے کہ بھئی بھوک چمکی ہوئی نہیں ہے، نارمل جو ہے وہ کھانا، بھوک بھی نہیں ہے کوئی خاص اسے، لیکن کھانا تیار ہو گیا اور ایک طرف جماعت ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ جماعت کا ثواب جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دے، کہ جماعت میں شرکت کر لے، بعد میں کھانا بھی کھا لے. اور باقی جو حدیث مبارکہ میں جہاں فرمایا گیا تو وہاں بھی وہ اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر فرمایا گیا، ہماری سہولت کے لیے یہ بات فرمائی گئی ہے. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا کہ مطلب خواہی نہ خواہی جو ہے وہ کھانے کو مقدم کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ وہ ہم پہ شفقت فرمائی گئی ہے. شفقت فرماتے ہوئے ہمیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر جو ہے وہ کھانا تیار ہے اور ایک طرف جو ہے وہ نماز ہے تو پہلے جو ہے وہ کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لو. لیکن وہ اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ ہر حال میں، ہر حالت میں جو ہے وہ کھانا مقدم کرنا ہی کرنا ہے، اور کھانا اگر کسی نے مقدم نہیں کیا، کھانا موجود ہونے کے باوجود پہلے نماز پڑھ لی تو اس نے کوئی گناہ کیا. تو ایسا نہیں ہے. وہ گناہ کی صورت یا ناجائز کی صورت تبھی بنے گی کہ جب اس کی بھوک بہت زیادہ چمکی ہوئی ہو اور نماز میں وقت بھی ہے، نماز کا وقت یعنی قضا نہیں ہو رہی نماز، ابھی بہت سا وقت باقی ہے، اس وجہ سے وہ ایسا پھر بھی کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس پر ناجائز کا حکم لگتا ہے، ادروائز ناجائز کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اچھا میں آپ کی سمجھاؤں گی، بعض لوگ انگلیوں پہ لگا جو سالن ہے اسے روٹی سے صاف کرتے ہیں اور پھر وہ روٹی کھا بھی لیتے ہیں، یا یہ اس طرح سے سالن کو روٹی سے صاف کرنا کیا حکم شرع ہوگا؟ ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ہمیں رزق کا اور بالخصوص روٹی کا احترام کرنے کا درس دیا گیا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں
کہ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकान में तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस टुकड़े को उठाया, साफ़ किया और तनावुल फरमाया। फिर हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से बयान फरमाया कि आयशा, अच्छी चीज़ का एहतराम करो कि ये चीज़ यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई। एक और रिवायत में है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, रोटी का एहतराम करो कि ये आसमान और ज़मीन की बरक़ात से है। लिहाजा अगर उंगलियों पर सालन लग गया है खाने के दौरान तो कोशिश करनी चाहिए टिश्यू वगैरह का इस्तेमाल कर लें, और अगर खाना खा चुके हैं तो सुन्नत के पर अमल करते हुए हाथों को चाट लें और पानी से धो लें, लेकिन रोटी से हाथ साफ़ करने से इज्तिनाब करना चाहिए। अच्छा, एक जुमला ये भी सुनने में आता है कि कहा जाता है कि खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, इसकी क्या हकीकत है, हुक्म शरअ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब तुम्हारे सामने खाना पेश कर दिया जाए और इक़ामत कही जा रही हो तो खाना तनावल कर लो। अभी खाने के हवाले से बात भी हुई कि कब आपने पहले नमाज़ पढ़नी है, कब नहीं पढ़नी। यहाँ पे ये मज़ीद इजाफ़ी बात आ गई कि इंतज़ार नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि खाना अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है जो हमें दी गई है। जब हम बिला वजह बग़ैर किसी रीज़न के खाना सामने रखा हुआ है उसको खा नहीं रहे, या वो ठंडा हो गया, किसी ने मेहनत से बनाया है, घर की ख़वातीन मेहनत करती हैं, साथ साथ अल्लाह ताला की नेमत है, तो ऐसा लगता है कि गोया कि आप अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने आगे पीछे अपने बहन भाई या घर वालों को देखते हैं तो उमूमन बच्चों में ये होता है कि खाने के लिए बुलाया जा रहा होता है लेकिन मोबाइल की वजह से स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या गेम्स खेले जा रहे हैं, तो उसमें खाने का नज़रअंदाज कर दिया जाता है और खाना ठंडा हो जाता है। 5 मिनट बिल्कुल 5 मिनट 10 मिनट वो खाना रखा ही रह जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए। इसी तरीके से हम भी कभी कभी ऐसा होता है कि खाना सामने रखा हुआ होता है, अपने मोबाइल्स में लगे हुए होते हैं या किसी काम वगैरह में मसरूफ़ होते हैं, तो ऐसा मुनासिब नहीं है। जबकि हमारी डेली रूटीन में क्या होना चाहिए, साथ बैठकर जब खाने लगे तो बैठकर खाएं कि उससे बरकतें भी नाजिल होती हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी के हवाले से इल्म है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते इंसानों की शक्लों में आते थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने खाना पेश किया, तो उन्होंने नहीं लिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, फ़क़ाला अला ताकुलून, कि आप क्यों नहीं खाते, यानी मैंने आपके सामने खाना पेश कर दिया है तो अब आप इसे तनावल फरमा लीजिए, क्योंकि ये जो खाना है इसका अदब और एहतराम यही है कि जब आपके सामने रखा जाए तो आप उसे खा लें, बजाय इसके कि आप उसे नज़रअंदाज करें या उसका इंतज़ार करते रहें। सही, बहुत शुक्रिया आलिमा आलिया शारिक। भाई साहब, आपकी समत आएंगे और बाज़ लोग उंगलियों पे लगा हुआ सालन रोटी की मदद से साफ़ करते हुए नज़र आते हैं, ऐसा करना कैसा है, और कहते हैं कि खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, आपका राम फरमाएंगे? बस कॉलर्स के सवालात पे आज चलें, बहुत शुक्रिया। आसमा बशीर ने हमें कॉल की और ये पूछती हैं कि किसी के मुंह से गलती से कुफ्रिया कलमा निकल गया, बाद में उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, कलमा तौहीद दोहराया, क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, अगर जो है वो इसको कहते हैं ज़बान की लग़ज़िश, जो है सबक़त लिसानी कहा जाता है इस्तिलाह में। सबक़त लिसानी से कोई लफ्ज़ मुंह से निकल जाए और जैसे ही बंदे को रियलाइज़ हुआ और उसने उसी वक्त जो है उससे तौबा कर ली, तो उस पर कोई शरई मुआख़दा या शरई गिरफ्त नहीं है, कि ये वैसे ही बशरी तकादे से हो जाता है, बंदे को पता नहीं चलता, और शरीयत मुताहरा ने इस मामले में लचक रखी है। जान बूझ के कोई कुफ्रिया कलिमा बोले उसकी बात अलग है, और जो इस तरह सबकत लिसानी से हो जाए, ज़बान फिसल गई, लग़ज़िश से गलती से मुंह से निकल गया लेकिन फ़ौरन जो है वो सही कर लिया, उसकी बात अलग है। तो अगर गलती से हुआ है और उसने सही भी कर लिया है, मालूम होने पर फ़ौरन तौबा कर ली है, रुजू कर लिया है, तो इस सूरत में तो कोई मुआख़दा नहीं है। अगर जानबूझकर भी किसी ने कुफ्रिया कलिमा बोला हो, तो जानबूझकर भी अगर किसी ने बोला है और जब रियलाइज़ हुआ तो उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, तजदीद ईमान कर लिया, तो उसमें भी शरीयत जो है उसे मुआफ़ कर देती है। तो जब जानबूझकर बोलने में यह है, अगर किसी ने जानबूझकर ही बोला है लेकिन जब उसे रियलाइज़ हो गया, गलती का एतराफ़ किया, उस पर नदामत की और जो तौबा की शर्तें हैं वो सारी पाई गई, उसने सच्ची तौबा कर ली, तो भी अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, तो जिसने गुनाह से तौबा कर ली तो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। जानबूझकर भी किया होता तो तौबा सच्ची कर ली है तो मुआफ़ है। और यहाँ तो सूरत ये है कि जानबूझ के नहीं कहा,
انٹینسلی نہیں ہوا بلکہ جو ہے وہ غلطی سے جو ہے وہ منہ سے نکلا ہے اور فوراً اس کو صحیح بھی کر لیا ہے، تصحیح بھی کر لیا ہے، تو لہذا آپ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جب توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے تو مطمئن رہیں، آپ مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی سب کو، سارے مسلمانوں کو اسلام ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بری موت سے بچائے، برے خاتمے سے بچائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. جی سیکنڈ ہینڈ سامان لیا اور اضافی چیز آ گئی، انہوں نے بہرحال دکاندار نے تو چیک کر کے دیا تھا، اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کر لیں. دیکھیں سیکنڈ ہینڈ سامان کی جہاں تک بات ہے، اس کے اندر اضافی چیز اگر کوئی آ گئی ہے تو وہ اضافی چیز ان کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ جن کی تھی وہ اصل مالکوں کی ہی ہے. لہذا یا تو اصل مالک کو واپس کریں یا پھر اصل مالک کو بتائیں، اور اگر وہ خود اپنی خوشی سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ رکھ لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے وہ آپ اصل مالک کو بتا بھی نہیں رہے اور خود سے جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ بھئی یہ ان کی طرف سے آ گیا تو گویا یہ گفٹ ہے، تو اسے خود ساختہ گفٹ سمجھنا یا یہ سمجھنا ہے کہ بھئی غلطی سے آ گیا، تو یہ درست نہیں ہے. جو آپ کا طے تھا وہی، جو طے تھا وہ آپ کا سامان ہے. جو اضافی آ گیا ہے وہ غلطی سے آیا ہے تو وہ آپ کا انہیں واپس کرنا یا ان کو بتا کر ان کی سے جائز کروانا ضروری ہے، ادروائز خود سے اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. اچھا اسی طرح کسی نے ٹوپی اٹھا لی، ہوٹل میں کام کرتے تھے، پسند آ گئی اٹھا لی، اب مسجد میں رکھیں، گھر میں رکھیں، کبھی اس میں نماز بھی پڑھتے ہیں پھر واپس لے آتے ہیں گھر. دیکھیں ٹوپی اٹھائی یعنی ٹوپی چرائی، دوسرے لفظوں میں یہ جو چرانا تھا تو یہ چوری جائز نہیں ہے. چوری پر توبہ بھی لازم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل مالک کو تلاش کریں اور اصل مالک کو یا اس کے ورثہ کو جا کر واپس کریں. اور اگر اصل مالک نہ مل رہا ہو تلاش بسیار کے باوجود، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ کسی شریف فقیر پر صدقہ کر دیں بغیر نیت ثواب کے. اس میں بھی اگر اصل مالک بعد میں آ گیا اور اس نے مطالبہ کر لیا تو دینا پڑے گا، لیکن بہرحال توبہ کرنا لازم ہے. خود استعمال نہیں کر سکتے، شریف فقیر کو دیں اگر اصل مالک نہ ملے تو. بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا. عالمہ حفصہ ریاض آپ کی شکر گزار ہوں. عالمہ علیہ شارق آپ کا بہت شکریہ میری بہن. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. دین اور خواتین میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو ہماری بہنوں تک آسان اور عام فہم پیرائے میں پہنچایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین